اس سے اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، یہ عقیدے مضبوط کرتے ہیں، عقیدے کمزور نہیں کرتے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یعنی بابے کے پاس آپ گئے، آپ نے جا کے کہا بابا میں پریشان ہوں، تو اس نے تو آپ کو مضبوط کرنا تھا نا، آپ کا نظریہ بابا جی نے مضبوط کرنا تھا۔ تو بابا جی کہہ رہے ہیں تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، کالا جادو ہے، یا اب تو خیر کالا پرانا ہو گیا، اب تو ان کو نیلا بھی کہنا چاہیے ساتھ، اس لیے کہ پرانی ہوگی کالے جادو کی بات۔ بابا کمزور کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے جناب وہ تجھے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، میں حساب لگاؤں گا۔ بھئی چھوڑ تو، ہمارے ملک میں تو عجیب دھندا ہے کہ جو دروازے پہ روٹی مانگنے آتا ہے وہ بھی قسمت کا حال بتاتا ہے، اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگ رہا ہے گلیوں میں اور لوگوں کو قسمت کا حال بتا رہا ہے۔ اور ایسا دیوانہ وار قوم کا مزاج بگڑا ہے کہ اس سے بھی قسمت کا حال پوچھ لیتے ہیں، جو بیچارہ اتنا بگڑی ہوئی قسمت والا ہے کہ روٹی مانگ کے کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، علمان والحفیظ۔ تو عقیدے کمزور کرتے ہیں، وہ تجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے، میں تویز دوں گا تو کام چل جائے گا۔ اللہ کے ولی کی ایک ذمہ داری تو یہ ہے نا کہ ایک بے اولاد آیا ہے تو اس کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ اسے اولاد دے دے، لیکن ایک ذمہ داری اس سے بڑی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس بندے کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار کرے کہ اگر تیرے گھر میں اولاد نہیں نہ ہوتی تو تو اپنے رب کے فیصلے پہ راضی رہنا سیکھ۔ یہ ذہن سازی کرنا بھی اللہ کے بندے کی ڈیوٹی ہے، اس کی یہ ذہن سازی کرے کہ اگر تیرا کاروبار نہیں چلتا تو یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں لکھ دیا تویز سویرے لائنیں لگ جائیں گی پیسوں کی، نہ، اس کے ذمے ہے کہ وہ ذہن سازی کرے کہ اگر رب تجھے غریب رکھنا چاہتا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے، تو تو اس صف میں کیوں کھڑا نہیں ہوتا جس صف میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت بلال حبشی کھڑے ہیں؟ تو کیوں تیار نہیں ہوتا؟ اس کو تیار کرے ذہنی طور پر، ذہن سازی کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بس وہ جی پیر صاحب کے پاس میں گیا تھا تو انہوں نے بس جی کمال کر دیا، انہوں نے کہا بھئی یہ کو کام ہے کرنے والا، ان کو تو چاہیے تھا تجھے نظریاتی کرتے، فکری تیری تربیت کرتے، تجھے رب کی رضا پہ راضی رہنے کا سلیقہ بتاتے کہ اللہ جو فیصلہ کرے اس۔ اچھا میں نے قرآن کی آیت پڑھی الا اولیاء ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کو خوف ہوتا ہے نہ، اور ترتیب دیکھیے آیت کی، پہلے کہا اعلیٰ پھر کہا انا، خبردار بے شک، دو تاکیدیں لگا کے بات کی۔ ان کو خوف اور غم، کیا ولیوں کے گھروں میں کسی کا انتقال نہیں ہوتا؟ ان کے خلاف لوگ باتیں نہیں کرتے، ان کو غم نہیں آتے، ان کو تکلیفیں نہیں ہوتی؟ آپ بس سمجھ لیں اس آیت کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خوف آتا ہے، غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن وہ ان پریشانیوں کو پریشانی سمجھتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ رب کی طرف سے تحفہ آئے تو پھر بھی کمال ہے، آزمائش آئے تو پھر بھی کمال ہے۔ عقیدہ توحید مضبوط کرتے ہیں، عقیدہ رسالت مضبوط کرتے ہیں، وہ ہمارا عقیدہ آخرت کچا نہیں کرتے، مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھنے سے، اٹھنے سے، آنے سے، جانے سے انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اب تو چیزیں کچی کی جاتی ہیں، ہمیں ڈبل مائنڈڈ کیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نئی کہانی کوئی سناتا ہے، کوئی نہ کوئی نیا نمائندہ ہی بن کے آتا ہے۔ محفلوں میں آتے ہیں تو لوگ پرچیاں بیچتے ہیں، پورا پہنچنے بھی نہیں دیتے، گلے ملتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کسی پیار سے مل رہے ہوں گے، وہ کان میں پوچھتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا وہی خیال ہے جو رسول پاک کا ہے، جو ساری امت کا ہے، کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں، اور ہماری نظریں، ہمارے سر ان کے لیے ہمیشہ جھکے ہوئے ہیں اور جھکے رہیں گے۔ کچی باتیں کیوں کرتے ہیں زندگی میں؟ اور یہ باتیں طے ہو گئی کتابوں میں، صرف ہر وقت ہر چیز کو ڈبل مائنڈڈ کرنا ہی ضروری ہے۔ کیوں ان چکروں میں پڑتے ہیں؟ کیوں یہ چیزیں آپ چھیڑتے ہیں جس سے امت میں تقسیم پیدا ہو؟ بھائی اللہ کے بندے عقیدے مضبوط کرتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شہر میں قحط ہو گیا، سب لوگ پریشان تھے، بارش نہیں ہوتی تھی، حالات خراب تھے، آزمائش بڑی مضبوط تھی، ہر بندہ پریشان تھا۔ مہنگائی آتی ہے تو سارے پریشان ہوتے ہیں، چلیں غریب چینی کے لیے پریشان ہوتا ہے تو امیر پٹرول کے لیے ہو جاتا ہے،
ہوتے سارے ہی ہیں۔ تو قحط پڑ گیا تو ہر بندہ مغموم ہے، پریشان ہے، حزن میں مبتلا ہے۔ ایک غلام، کسی امیر آدمی کا ایک ملازم، وہ تھیلا لے کے بازار آیا، اور آیا تو اٹکیلیاں کرتا، گھومتا، ہنستا، مسکراتا، اور جب اس نے مال خریدا تو پھر بھی بڑی خوشی خوشی۔ سارے بندے پریشان ہوں تو ایک بندہ بیچ میں ہنسے نا تو کئی دفعہ نا بندہ چڑھ جاتا ہے کہ یار ہم ٹینشن میں، تجھے کس بات کی خوشی چڑھی ہوئی ہے۔ اس کا ہنسنا کئی دفعہ برا لگتا ہے۔ گھر میں ہم پریشان ہوں نا تو بچے شرارتیں کرے تو ہم کہتے ہیں چپ تو کر دو، میں اتنا پریشان ہوں۔ سب پریشان تھے اور وہ موج کر رہا تھا۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو کہا کہ یار ساری دنیا پریشان ہے، تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ گندم کا ایک دانہ نہیں مل رہا، کھانے کچھ ہے کوئی نہیں، سارا شہر سارا ملک پریشان، تو کاہے کا خوش ہے؟ کہنے لگا تم ہو گئے پریشان، جس کا میں غلام ہوں نا اس کے بڑولے بھرے ہوئے ہیں دانے، میری گندم مضبوط ہے تو میں تو سودا لینے آیا ہوں۔ داتا صاحب پتہ کیا فرماتے ہیں؟ داتا صاحب فرماتے ہیں جتنا اسے اپنے مالک کے بھرے ہوئے برتنوں پر اعتبار تھا نا، اگر اتنا تجھے اور مجھے رب کے خزانوں پر اعتبار ہو جائے نا تو پھر وہی حال ہو کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی غم خوف باقی نہ رہے۔ اپنے تعلقات پر نہیں، اپنی جیب پر نہیں، اپنے دوستوں کے مال پر نہیں، رب کے خزانے پر بھروسہ ہو جائے تو بندے کا عقیدہ مضبوط۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میرا نصیب کوئی اور لے جائے، اللہ والے مضبوط کرتے ہیں بات۔ چلیں بات کو سمیٹتے ہیں۔ ہارون رشید حج کر کے واپس آ رہا تھا تو اب ہر جگہ استقبال ہوتا ہے نا، اب تو پیروں کا بھی استقبال ہوتا ہے۔ وزیر سڑک پہ چڑھ جائے پھر بھی رستہ نہیں ملتا، کوئی پیر چڑھ جائے تو پھر بھی کوئی نہیں ملتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ؟ میں بھی جاتا ہوں تو دوست استقبال کے لیے نکلتے ہیں۔ ایک دن لاہور میں تھا تو کئی گاڑیاں لوگ لے کے آ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مہربانی کریں، ایک بھی پتہ نہیں کوئی بیماری کے لیے جا رہا ہے، کسی نے گھر میں کوئی کام کرنا ہے، ہاں یہ استقبال، درویش کو استقبال سے کیا لینا دینا؟ اگر تو قیامت اتنے پھول ہم پہ ڈالو گے تو کیا مثلاً اس سے فائدہ ہوگا؟ ایک پھول اگر قیامت میں مل گیا تو بات بن جائے، وہاں اگر کہہ دیا گیا کہ بندہ ٹھیک تھا تو بچ گئے۔ تو یہ تو پتہ نہیں، کئی لوگ آئے، کئی لوگوں کا، ایک وزیر اعظم کو پہلے پھول ڈلتے ہیں پھر ہاتھ کڑیاں لگ جاتی ہیں، تو یہ تو روز حالات بدلتے ہیں۔ تو اس لیے ان چکروں سے نکلنا چاہیے۔ ہارون رشید بھی حج کر کے آ رہا تھا تو بڑے لشکر، بڑے نعرے، بڑی باتیں۔ حضرت بہلول دا ناز سڑک پہ بیٹھے دور، رب کے بندے اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی، اپنے حال میں مست کونے میں بیٹھے ہوئے۔ ہارون رشید نے دیکھا کہ بابا ہنس رہا ہے اور بابے کی ہنسی میں نا کوئی راز ہے، تو اتر کے آ گیا، کہنے لگا بابا ہنستا کیوں ہے؟ کہنے لگے ہنس اس لیے رہا ہوں کہ یہ جو لوگ تیرے نعرے لگا رہے ہیں یہ پہلے کسی اور کے لگاتے تھے، اور تیرے بعد انہوں نے کسی اور کے بھی لگانے ہیں، اور میں ہنس رہا ہوں کہ تو کتنا بیوقوف ہے، ان باتوں پہ مزہ لے رہا ہے کہ یہ لوگ روز بدل جاتے ہیں، کل کسی کے تھے آج کسی کے۔ عجیب بیوقوف بندہ ہے تو کس چکر میں پڑ گیا؟ ہارون رشید کہتا مجھے دھچکا لگا، بادشاہ تھا نا، بادشاہ باز نہیں آتے، ذہن میں بات نکلتی نہیں نا کہ میں بادشاہ ہوں۔ کہنے لگا بابا جی آپ نے بڑی اچھی نصیحت کی ہے، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے بھائی، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تو مجھے پاگل بنا رہا ہے۔ کہنے لگا کہ نہیں میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں، کچھ قرض ہے آپ پر، تو کوئی حکم ہو تو۔ کیا خوبصورت عقیدہ ہے، کیا اس میں تازگی ہے، اور سادے جملے تربیت کتنی بڑی کرتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا اللہ۔ فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمانے لگے پر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ وہ اگر تیرا رب ہے تو میرا بھی تو مجھے ضرورت پڑے گی تو میں اپنے رب سے مانگ لوں گا، اور جتنا وہ چاہے گا مجھے اتنا۔ تو جا اپنا کام کر۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سر دارا۔
یہ لوگ عقیدے مضبوط کرتے ہیں.